آسٹریلیا کا وزٹر ویزا، جس کے لیے نہ تو آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت ہے، آن لائن گھر بیٹھے یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف 195 آسٹریلین ڈالر، جو کہ پاکستانی روپیز میں 34,500 یا پھر امریکن ڈالرز میں 123 ڈالرز بنتے ہیں۔ وزٹر ویزا پہ جانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آسٹریلیا گھومنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ فرینڈز، آسٹریلین وزٹر ویزا اب ماڈرن ٹیکنیکس کے ساتھ ویزا اسٹکر کے طور پہ آپ کے پاسپورٹ پہ چسپاں نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ کو آن لائن کنفرمیشن کے طور پہ آسٹریلین ویزا گرانٹ لیٹر ایشو کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ ڈیجیٹلی لنکڈ ہوتا ہے۔ اس کنفرمیشن کو آپ لوگوں نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے ساتھ آسٹریلیا ٹریول کر سکتے ہیں اپنے اوریجنل پاسپورٹ اور اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آسٹریلین گورنمنٹ آپ سے ریکوائر کر سکتی ہے کہ آپ لوگ جب ویزا اپلائی کر لیں تو آپ لوگ ہیلتھ سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یا پھر بایو میٹرکس بھی دیں۔ اگر بایو میٹرکس کنفرمیشن لیٹر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ لوگوں کو وی ایف ایس گلوبل کے آفس جا کے بنا اپوائنٹمنٹ کے بھی اپنے بایو میٹرکس سبمٹ کر سکتے ہیں، جن کی فی بنتی ہے 4,003 روپے پاکستانی۔ فرینڈز، ویزا اپلیکیشن آپ نے آن لائن سبمٹ کرنی ہوتی ہے اور آسٹریلین گورنمنٹ نے اپنا ایک پورٹل ریلیز کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، جس کا نام ہے امی اکاؤنٹ۔ وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لوگ اپنے تمام ڈاکومنٹس ویزا اپلیکیشن کے ساتھ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزا ڈوریشن کے بارے میں بات کی جائے تو ویزا ڈوریشن آپ کے اس ویزا کے لیے 3 منتھس ہوتی ہے میکسیمم۔ کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز میں 12 مہینے کا وزٹ ویزا بھی پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیرنٹس اور اسٹیپ پیرنٹس اپلائی کرتے ہیں آسٹریلین وزٹ ویزا کے لیے، جن کے چلڈرن آسٹریلیا میں موجود ہیں پرماننٹ ریزیڈنس یا پھر آسٹریلین سٹیزن کے طور پہ، ان لوگوں کو 12 مہینے سے زیادہ کا بھی وزٹ ویزا پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، آسٹریلین وزٹ ویزا پہ آپ لوگ میکسیمم 3 منتھس تک آپ اس پہ اسٹڈی ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مین پرپز آسٹریلیا میں جا کے ایجوکیشن حاصل کرنا ہے تو آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا ہی اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ویزا کنورژن کی بات کی جائے، ویزا کنورٹ کیا جا سکتا ہے کچھ خاص صورتوں میں ہی، اگر آپ لوگ آسٹریلیا کا ورک ویزا یا پھر وہاں پہ اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں۔ پروسیسنگ ٹائم ویری کرتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ نارملی 1 مہینے سے 2 مہینے کے درمیان آپ کو وزٹ ویزا پرووائڈ کر دیا جاتا ہے آن لائن کنفرمیشن کے طور پہ۔ سکسیس ریٹ کی بات کی جائے تو پاکستان انڈیا سے سکسیس ریٹ کافی کم ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، شاید پاکستان سے اسپیشلی لوگ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں چیک لسٹ کے مطابق ان کو پوری طرح پرووائڈ نہیں کرتے، اسی وجہ سے ان کا ویزا ریفیوز ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بڑا ریزن پاکستان کے پاسپورٹ کی بہت بری رینکنگ بھی ہے۔ اگر آپ کو ویزا پرووائڈ کر دیا جائے تو آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں آسٹریلیا کے لیے سنگل انٹری یا ملٹیپل انٹری کے طور پہ۔ اس کا فیصلہ بھی آسٹریلین گورنمنٹ کرتی ہے ویزا آفیسر کہ آپ کو کون سی انٹری پرووائڈ کی جائے۔ سنگل انٹری کے لیے آپ لوگ صرف ایک دفعہ آسٹریلیا میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ملٹیپل انٹری ویزا دیا جاتا ہے تو آپ لوگ ایک سے زائد بار آسٹریلیا آ اور جا سکتے ہیں۔ اگر ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو آپ کو ریٹن کنفرمیشن دی جائے گی اس کی بھی، اور ساتھ اگر آپ ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ فرینڈز، اپلیکیشن پروسیس سمپل ہے۔ امی اکاؤنٹ پہ آپ لوگوں نے اپنا امی اکاؤنٹ بنانا ہے، وہیں پہ آپ لوگوں نے ویزا فارم فل کرنا ہے، ڈاکومنٹس بھی اپلوڈ کرنے ہیں PDF فارمیٹ میں، اور وہاں پہ آپ نے فی بھی پے کرنی ہے اپنے کریڈٹ کارڈ یا پھر ڈیبٹ کارڈ کے تھرو، اگر وہ کمپیٹیبل ہے آن لائن پیمنٹس کے لیے تو۔ بہت امپورٹنٹ بات، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اپنی ویزا اپلیکیشن کے لیے؟ تو فرینڈز، مختلف ڈاکومنٹس ہیں جن کا اوور ویو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ آسٹریلین ہائی کمیشن کی جانب سے ریکمینڈڈ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہے، جو کہ ویزا ایکسپائری کے بعد 6 مہینے کے لیے کم از کم ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ویزا فی پے کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ آن لائن ویزا فی پے کر لیتے ہیں 195 آسٹریلین ڈالرز، تو اس کی کنفرمیشن بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، اگر آپ لوگ امپلائڈ ہیں تو آپ لوگوں کو سیلری سلپ ساتھ لگانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سرٹیفائڈ کاپی آف نیشنل ٹیکس نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کانٹریکٹ لیٹر یا پھر لیٹر فرام یور امپلائر، جس میں لکھا ہو کہ آپ کی کام کرنے کی پوزیشن کیا ہے، انکم کتنی ہے، آپ کا کانٹریکٹ کی جو ہے ڈیوریشن کتنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی لیو اپرووڈ ہونی چاہیے، اسی لیٹر پہ لکھا ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد اپنی جاب دوبارہ سے ریزیوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سیلف امپلائڈ ہیں تو ضروری ہے کہ آپ لوگ پرووائڈ کریں اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز، جیسا کہ آپ کے بزنس کی نیچر کیا ہے، بزنس کا رجسٹریشن لائسنس
لائسنس اور بینک اسٹیٹمنٹس ایٹسیٹرا. اس کے علاوہ سرٹیفائڈ کاپیز ہونی چاہیے آپ کے پاس نیشنل ٹیکس ریٹرن رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایشو کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس اسکول یا کالج کا انرولمنٹ لیٹر ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ بات کی جائے باقی ڈاکومنٹس کی جو کہ سپورٹڈ ڈاکومنٹس کہلاتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہیں. اگر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں ریلیٹیو یا فرینڈس کو وزٹ کرنے کے لیے تو ان کا فل نیم، ان کی ڈیٹیلز، ان کے پاسپورٹ آئی ڈی کی کاپیز، اس کے علاوہ ان کی فائنینشیل ڈیٹیلز اور تمام معلومات کہ وہ کب سے آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں اور کیا وہ آپ کو اسپانسر کر سکتے ہیں، ان کے پاس جگہ موجود ہے اور انف منی موجود ہے جیسا کہ ان کی بینک اسٹیٹمنٹس یا پھر پے سلپس کی شکل میں. اس کے علاوہ بات کی جائے ٹریول ارینجمنٹس کی تو آپ کے پاس پلانڈ ٹریول آئٹنری ہونی چاہیے. اکوموڈیشن کا ثبوت، کسی ہوٹل میں جا کے رہ رہے ہیں تو اس کی بکنگ کی کنفرمیشن بھی ساتھ لگانا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پہلے سے پے کیا ہونا لازمی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو شو کرنا لازمی ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک واپس کیوں آئیں گے. آپ کو ثبوت دینے ہوں گے جس میں ثبوت شامل ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جگہ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، آپ کے ایسٹس ہیں پاکستان میں، آپ کے پرسنل فنڈز ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے اپنے امپلائمنٹ اور بزنس رجسٹریشن کا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز کے، یعنی آپ کی بیوی بچے پاکستان میں ہیں تو ان کے لیے آپ لوگ ایف آر سی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ یا پھر میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس. اس کے علاوہ آپ کا ایف آر سی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی فیملی ٹائز ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے فائنینشلی اور فیملی ٹائز شو کرنا جو کہ آپ کو مجبور کریں کہ آپ لوگ اپنے کنٹری واپس آؤ گے اپنے وزٹ کو آسٹریلیا میں کمپلیٹ کرنے کے بعد. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پاکستانی نیشنل ہیں یا پھر کسی اور کنٹری کے نیشنل ہیں اور کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں جیسا کہ یو اے ای یا پھر کسی بھی اور گلف اسٹیٹ میں تو آپ کے پاس وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ پروف ہونا لازمی ہے. فرینڈز، یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کے بغیر آپ کی ویزا اپلیکیشن ریفیوز کیے جانے کا خدشہ موجود رہتا ہے. اپنی ویزا اپلیکیشن جو کہ وزٹر ویزا سب کلاس 600 کہلاتی ہے یعنی کہ ٹورسٹ اسٹریم، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنا جینون وزٹر ہونا ثابت کریں جو کہ تمام ڈاکومنٹس کو پرووائڈ کرنے کے بعد ہی ثابت کیا جا سکتا ہے. فرینڈز، پاکستان سے ویزا ریجیکشن ریٹ بہت ہائی رہتا ہے، نہ صرف آسٹریلیا بلکہ باقی کنٹریز کا بھی. اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہم لوگ 3 باتوں پہ عمل نہیں کرتے. سب سے بڑی بات، آپ نے شو کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس انف اماؤنٹ اویلیبل ہے اپنے اس ٹور کو اسپانسر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہوٹل کا خرچہ جتنے بھی دنوں کے لیے آپ لوگ ہوٹل میں جا رہے ہیں رہنے کے لیے، جیسا کہ موسٹلی سلیکٹ کرنا چاہیے 10 سے 15 دن. اس کے بعد وہاں پہ ٹریولنگ کا خرچہ جو کہ آپ ٹرین، بسز یا پھر دوسرے ٹکٹس استعمال کریں گے کہیں پہ بھی جانے کے لیے یا پھر ایگزیبیشنز یا پھر میوزیمز کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کے ریٹرن ٹکٹ پاکستان سے اس کنٹری تک، اور اس کے علاوہ یہ تمام خرچہ شو کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس انف اماؤنٹ موجود ہونی چاہیے جو کہ آپ کو شو کر سکتی ہے آپ کے پاس ایک انف پلانڈ منی ہے جو کہ واپس آ کے بھی آپ کے لیے انف ہوگی اپنے بزنس یا پھر فیملی کے لیے. اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف اپنی سیلری پہ ہی اکتفا نہیں کرنا بلکہ آپ لوگ اپنے ایکسٹرا سورسز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی ایکسٹرا منی کما رہے ہیں تو. سیکنڈلی، آپ کو یہ شو کرنا بہت لازمی ہے کہ آپ کے اپنی کنٹریز کے ساتھ ٹائز اویلیبل ہیں اور یہ ٹائز فائنینشیل اور فیملی دونوں ہیں جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں. ان کے بغیر آپ کا ویزا اپلیکیشن آفیسر سمجھے گا کہ آپ لوگوں کو کوئی چیز باؤنڈ نہیں کر رہی کہ آپ لوگ اپنی کنٹری واپس آئیں گے. نمبر 3 پہ ہر حال میں شو کریں آپ لوگ جینون وزٹر ہیں. اگر آپ کے پاس پریویس ٹریول ہسٹری ہے تو بیسٹ ہے، نہیں تو کسی بھی طریقے سے ایک الگ سے لیٹر بنا کے ضرور شو کریں اپنے ویزا آفیسر کو کہ آپ لوگ ٹریولنگ کے شوقین ہیں، اپنے ملک میں ٹریولنگ کرتے رہے ہیں اور آسٹریلیا کو ہی کیوں آپ نے پلان کیا ہے اپنی ٹریول ڈیسٹینیشن کے لیے. کامنٹ باکس میں اپنے حالات کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ آپ میں سے کون کون شخص پہلے آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کر چکا ہے، اس کا ویزا ریفیوز ہو چکا ہے یا پھر وہ فیوچر میں آسٹریلیا کا وزٹر ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.